کیا دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لازمی ہے؟ نہیں، بیوی کی اجازت گورنمنٹ کی اجازت چاہیے، اپنی گورنمنٹ سے اجازت مانگو۔ ایک ماں جس پر غسل واجب ہو، کیا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ پلا سکتی۔ عورت پر غسل واجب ہوا، اس نے غسل نہیں کیا، بغیر غسل کیے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ وتر کی پہلی رکعت اگر نہ ملے تو سلام کے بعد کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت میں ہاتھوں کو، پھر میں نے بتلایا کہ حق قراءت میں آپ نے پہلی نماز نہیں پڑھی، لہذا اب آپ کو پہلی نماز رکعت پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں قنوت نہیں ہے، وہ امام کے ساتھ ہو گیا۔ آپ دین سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی عام فہم زبان میں سمجھاتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ چند سوالات عرض کر رہا ہوں اور راہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ اگر بیمار کو خون دینا ہو تو کیا غیر مسلم کا خون دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے۔ بیمار کو خون دینا ہو تو بلڈ بینک ہے، وہاں سے لاتے ہیں، معلوم نہیں کس کا خون ہے، غیر مسلم کا خون بھی دے سکتے ہیں، بلکہ جانور کا خون بھی دے سکتے ہیں۔ اب تو انسانوں ہی کا خون دیتے ہیں، پہلے جانور کا بھی خون دیتے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ تشہد التحیات شب معراج کے مکالمات میں یہ مبنی ہے، کیا اس کا کوئی مستند حوالہ ہے؟ نہیں ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، حدیث کی کتاب کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں ہے۔ ہم جہاز پر سفر کرتے ہیں، بعض دفعہ سفر کئی گھنٹوں پہ محیط ہوتا ہے، مثلا کراچی سے ٹورنٹو، تو نماز کا حساب کیسے ہوگا؟ ٹورنٹو سے کراچی جائیں تو وہاں وقت کے حساب سے ہم ایک دن بعد پہنچتے ہیں۔ دیکھو میں بھی یہ سفر کرتا ہوں، میں اسی رمضان میں دلی سے عشاء کی نماز پڑھ کر چلا تھا، اور استغفر اللہ، ظہر کی نماز پڑھ کر چلا تھا، 2:30 بجے جہاز چلا تھا، اور لندن اترا تو اتر کر میں نے عصر کی نماز پڑھی، وہاں عصر کا وقت تھا، اور ایئرپورٹ پر بھی نہیں، وہاں سے گھر اپنی مسجد میں جا کر اب بھی عصر کا وقت تھا، میں نے پڑھا۔ اور اگر میں لندن سے نیو یارک آتا ہوں تو رات کو 12:05 پر جہاز چلتا ہے، تو عشاء پڑھ کر بیٹھتا ہوں، نیو یارک اترتا ہوں تو فجر کا وقت ہوتا ہے، یہاں اتر کر فجر پڑھتا ہوں۔ اچھا، اب جب واپس جاؤں گا تو دھڑا دھڑ وقت بدلیں گے، اور نماز میں جہاز میں بزنس کلاس میں میرا ٹکٹ بھیجتے ہیں دوست احباب، تو بزنس کلاس میں نماز پڑھنے کی جگہ تو ہوتی ہے مگر وضو کی جگہ نہیں ہوتی، اور جہاز میں وضو کرنا بڑا مشکل ہے، اور مٹی لے کر میں چلتا نہیں، اور حنفیہ کے یہاں جمع تاخیر جائز ہے مجبوری میں، تو میں دہلی اتروں گا، یہاں سے شام کو بیٹھوں گا، عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھوں گا، مغرب جائے گی، عشاء جائے گی، فجر جائے گی، دوسرے دن کی ظہر جائے گی، عصر جائے گی، مغرب جائے گی، عشاء کے وقت دہلی اتروں گا۔ بس دہلی اتر کر کے جو پہلی مسجد آئے گی اس میں عشاء کی نماز ادا کر لوں گا، وہ تو وقت میں اسے قضا نہیں ہونے دوں گا، اور جو نمازیں قضا ہوئی ہیں انہیں گھر پہنچ کر ساری نمازیں قضا کرتا ہوں۔ میری ہمشیرہ ضعیف ہیں، نماز میں سورتیں رکعتیں بھول جاتے ہیں، قرآن شریف ہاتھ میں لے کر پڑھنا تو درست نہیں، لیکن اگر سامنے رکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، یعنی سامنے سجدے کی جگہ سے آگے رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، کہ دوران نماز اگر بھول جائیں تو سامنے نظر ڈال لیں۔ بھائی یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم، اتنا تو مسئلہ مجھے معلوم ہے کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھنے سے امام اعظم کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور صاحبین کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوتی، لہذا یہ مسئلہ بڑے مفتی صاحب آئے ہیں، ان سے جا کر پوچھو، مجھے نہیں معلوم ہے مسئلہ۔
بھائی اتنے لمبے لمبے سوال ہیں، ان کو کہاں تک پڑھوں میں؟ اتنے لمبے لمبے سوال مت لاؤ، 2 جملوں میں سوال لاؤ۔ کیا زکوٰۃ، دیکھو ایسا سوال لاؤ، کیا زکوٰۃ سگے بھائی کے بچوں کو دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ غریب ہیں تو بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے، بھائی کے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بہن کے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ جن رشتوں میں ولادت جننے کا تعلق ہے ان کو نہیں دے سکتے، جیسے باپ ہے، ماں ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، اوپر جاؤ، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا پوتی ہے، نواسا نواسی ہے، نیچے جاؤ، ان کو نہیں دے سکتے۔ اور جو سیریز سے ہٹ گئے ان کو دے سکتے ہیں اگر غریب ہوں۔ کیا بتانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن سنو اس مسئلے کو، بندہ ایسا ہے کہ وہ میلا مال قبول نہیں کرتا تو اس کو دھوکے میں رکھ کر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ بعض بندے ہیں بھوکے رہیں گے مگر میلا مال قبول نہیں کرتے، ایسے بندے کو دھوکے میں رکھ کر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر بندہ ایسا ہے کہ ہر طرح کا مال قبول کر لیتا ہے تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اے پی پی پر قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے اے پی پی؟ وہی موبائل میں پہلے بتلایا تھا مسئلہ، بار بار کتنی مرتبہ پوچھو گے کہ جائز ہے، مگر جو آپ نے قرآن ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے وہ تو ڈیجیٹل میں ہے، اور ڈیجیٹل میں دنیا بھر کی خرافات ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن کو اس کوڑے میں کیوں ڈالو؟ یہ قرآن رکھے، ان کو لے کر پڑھو۔ کیا پیر عورتوں کو بیعت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے سے، ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کر سکتا۔ حضور نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کیا، پردے کے پیچھے سے بیعت کے الفاظ کہلوائے۔ اور آج کل جو پیر اور شیخ کے ذریعے اپنے مریدین سے بات کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ کل میں نے آیت پڑھائی تھی کہ صحابہ سے کہا کہ ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان سے کوئی چیز، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے اوٹ میں کھڑے رہ کر مانگو۔ وہ تو مائیں ہیں امت کی، تب یہ حکم قرآن میں ہے۔ یہ وہ سب بریلویوں کا تصوف ہے، دیوبندی تصوف میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں۔ تعویذات بنانے کے لیے کیا سامنے والے کی تصویر ضروری ہے؟ تعویذ کے لیے تو کوئی تصویر ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ تعویذ بنانے سے پہلے تصویر مانگتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تعویذ کا تصویر سے کیا تعلق ہے؟ کندھے سے کندھے سے کندھا ملانا یا پاؤں سے پاؤں ملانے سے نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے، ہمارے ہندی پاکستانی لوگ نہیں ملاتے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھو بھائی، کندھے سے کندھا ملانا تو ضروری ہے، اور اتنا ملانا ہے کہ اگر کوئی 2 کندھوں کے بیچ میں سے کھڑا ہاتھ گزارنا چاہے تو نہ گزرے۔ ایسا کندھوں سے کندھا ملانا نماز میں ضروری ہے۔ ضروری ہے کا مطلب کوئی فرض نہیں ہے، ضروری ہے کا مطلب یہ کہ اگر ایسے کندھے ملے ہوئے نہیں ہے تو نماز ناقص ہوگی، ناتمام ہوگی۔ اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاکستانی اور ہندی بھائی نہیں ملاتے کندھے، یہ صحیح کہتا ہے، حنفیوں میں یہ کوتاہی ہے۔ ان کے ایسے الگ الگ کھڑے رہتے ہیں کہ بیچ میں ہاتھ نہیں، ہاتھی بھی گزر جائے۔ یہ حنفیوں میں کوتاہی ہے۔ میرے بھائیوں، ائمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً توجہ کریں اور بار بار ہدایت کریں، کندھے ملا کر کھڑے رہو۔ اور ایسا کہنے سے بھی لوگ نہیں سنتے،
دیکھیں، اگر ان کے کندھے ملے نہ ہو تو جا کر ملائیں کہ یوں مل کر کھڑا رہے۔ اور پیر کو پیر سے ملانے کی روایت کوئی نہیں ہے۔ وہ بخاری شریف میں جو پیر سے پیر ملانے کی روایت ہے وہ تو سب سیدھی کرنے کا طریقہ ہے۔ نماز میں اس طرح سے کھڑے رہنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ بخاری شریف آج نہیں لکھی گئی ہے، 3 صدی میں لکھی گئی ہے، اور چاروں فقہوں میں کہیں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بخاری تو سارے ہی پڑھتے ہیں۔ یہ اب غیر مقلدین پیدا ہوئے ہیں جو حدیث کا مطلب غلط سمجھتے ہیں اور انگلیاں ملاتے ہیں۔ ارے حدیث میں تو یہ ہے یہاں سے یہاں تک پیر ملاؤ اور ٹخنا بھی ملاؤ، تب سب سیدھی ہوگی۔ تم ذرا کھڑے ہو کر دکھاؤ، پورا پیر ملا کر ٹخنے ملا کر دکھاؤ، مرغی بنے بغیر نہیں ملا سکتے۔